چولی میں ڈالنے لگا ہوں ایسے روا روی میں چلتے چلتے کھڑے ہوئے، آواز دی ہلم الحج، اور کم از کم الحمدللہ اس مسئلے پر 73 کے 73 فرقے کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ قیامت کی رات تک پیدا ہونے والے انسانوں نے بھی اپنے اپنے باپ داداؤں کی صلبوں میں آواز سنی۔ صرف اس وقت کے موجودہ لوگوں نے نہیں، ہاں یعنی ہزاروں سال پہلے آواز دی تو اس وقت ہم جہاں تھے ہم نے سنی۔ اور یہ بھی 73 فرقے مانتے ہیں کہ جس نے لبیک کہی وہی حج کے لیے جاتا ہے، اور جتنی مرتبہ لبیک کہی نہیں تو پھر آج کے بعد بڑی تکلیف ہوئی تھی شاکر بھائی مجھے یہ خبر سن کر، ایسے ہی سلطان کربلا کے مداحوں کے گلے نہ پڑ جایا کرو، پہلے حقیقت تو سمجھا کرو۔ حسین نے بھی آواز بلند کی تھی حل من ناصریت، بسم اللہ، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے تب تک جیو علی والے بن کر۔ کیونکہ اس کے بغیر کیا کریں جی، کیا زندگی ہے۔ تو اس کی آواز بھی گئی اسی طرح صلبوں میں، ہر ایک نے سنی، جس نے لبیک کہی اور جتنی بار کہی اتنی بار کربلا جائے گا۔ نہیں میں نقوی صاحب کی بلا ایک جملہ آج یہ ایک بات، بھائی شاکر بھائی اکرام ایک بات کہنے لگا ہوں، جتنی بار لبیک کہی اتنی بار کربلا جائے گا۔ اور میں نے اکرام بھائی جو تعجب مجھے ہوا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، فکر آئے کہ ان اللہ امر الملائکۃ یزوروا ابا عبداللہ الحسین بیارض کربلا، اللہ فرشتوں کو بھی اجازت دیتا ہے جاؤ زواری پہ جاؤ، فوج ینزل وہ فوج یوسف، ایک فوج اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے، ایک اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے، ایک اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا یہ کیوں جاتے ہیں، پھر بات سمجھ میں آئی، ابراہیم صرف انسانوں کا امام تھا، حسین عالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند آواز میں درود بھیجئے۔ یہ امامت کی بنیاد ہی اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر امامت کے اختیار بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ بلکہ یہ تو میں نے شاکر بھائی یہ تو میں مثال سے مثال ٹکرا رہا ہوں، حالانکہ ظاہر زیدی صاحب فرق تو ہونا چاہیے 18,000 گنا۔ نقوی صاحب یقیناً ممبر سے کر رہا ہوں، یہ بہت قریب ہے مولا کے روحانی طور پر، ہاں کچھ دیکھ کے ہی میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں تو اب ممبر ہے مولا کا، مشہد میں اتفاقاً 11 ذی-القعدہ آئی، یہ 86 کی بات ہے، سن 86 میں، تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا حرم میں، چونکہ امام ہشتم کی آمد کا دن ہے 11 ذی-القعدہ، تو اعلان ہوا، خامنائی صاحب تشریف لائے تقریر کے لیے، اور تقریر سے پہلے اعلان ہوا کہ اس وقت 8 لاکھ زائر حرم کے اندر موجود ہے۔ تو ایسے میرے ذہن میں آ گیا کہ ان 8 لاکھ میں سے مولا کے قریب کون ہے، تو میں نے ایک عمل کر کے مولا سے پوچھا تو اس شخص کی طرف اشارہ ہوا جسے زمانہ تنظیم حسین نقوی کے نام سے جانتا ہے۔ ہاں تو اس دن سے روحانیت کی وجہ سے پیار کرتا ہوں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں۔ ہاں کیونکہ جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ سارا کچھ نجف سے آ جاتا ہے پہلے ہی۔ ہاں جناب، اور یہ دعوت عام، پتہ نہیں آپ میں کتنے ایسے ہوں گے جو مولا کے کتنے قریب رہتے ہوں گے، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ پست ترین حالت میں بھی کسی مومن کو دیکھ کر
اسے حقارت سے نہ دیکھنا. ہو سکتا ہے کہ جسے کندھا رگڑتے ہوئے گزر رہے ہو وہ مولا کا لشکری ہو. تو بس یہاں شک کا داغ نہیں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. تو ایک فقرہ نقوی صاحب کہنے لگا ہوں اور اس لیے کہا ہے اور بس نکل گیا منہ سے واقعہ بھی کہ آپ دعا کریں مجھے حق کہنے کی توفیق ہو اور ان کے حق میں دعا کریں. آگا جی آپ بھی دعا کریں کہ یہ برداشت کریں اور حقیقت کو سمجھیں. حالانکہ بیان میں ابھی شاکر رضوی جزوی امامت کر رہا ہوں لیکن بات آ گئی ہے. یہ تو سمجھ میں آیا کہ فرشتے اس لیے زیارت پہ آتے ہیں کہ وہ بھی عالمین میں شامل ہیں اور حسین عالمین پر امام. لیکن اکرام رضوی میں اس حدیث کو کہاں لے جاؤں؟ حدیث نہ ہو کل دیکھو مجھ سے اور ایسی کتابوں میں نہ دکھاؤں کہ جس پر مذہب شیعہ کی بنیاد کھڑی ہے. مجھے کل ممبر پہ نہ دینا میری زبان کاٹ کے مجھے گونگا کر دینا. گونگی ہو جائے وہ زبان جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے. ہم ممبر پہ بیٹھ کر اسی کا تو احتجاج کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن سیٹ بشارہ صاحب ایک حدیث ایسی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اب ابراہیم ہے صرف انسانوں کے امام. اگر کوئی فرشتہ چلا جائے ان کی آواز پر تو تعجب تو ہوگا کہ بھئی فرشتے کے تو وہ امام ہے نہیں. وہ کیوں چلا گیا؟ اب میں نہیں سمجھ سکا آج تک. میں اعتراف کر رہا ہوں اپنی کم علمی کا. آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کل مجھے سمجھا دیجئے. ایک حدیث شاکر بھائی میں نے یہ پڑھی کہ ان اللہ یزور الحسین بکربلا. حسین کی زواری کے لیے عرش سے اللہ بھی آتا ہے. اور یہ حسین علیہ السلام کی ذات پر اور یہ میں نے کسی لاہور والوں بسم اللہ کی طرح کسی چھوٹی موٹی کتاب میں یہ حدیث نہیں پڑھی. کامل الزیارات شیخ اجل و اقدم ابن قولوہ رضوان اللہ علیہ اصول کافی جو تمہارے مذہب کی سب سے بڑی پہلی اصل کتاب ہے اس کے بھی استاد کی کتاب ہے یہ. جی ہاں میرے پاس جب تک پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو میں ممبر سے بات کرتا ہی نہیں. مر گئے یہ چونکہ میں بخدا نہیں سمجھ سکا آج تک کہ وہ تو خلاق ہے حسین کا. بسم اللہ شاید بھائی اس لیے آتا ہوگا کربلا کہ کل کو گریبان پکڑ کے پوچھ سکے اپنے بندوں سے حق اندائے نہ تراشو جس کی زیارت میں اس کا خدا ہو کے کرتا رہا. یہ آواز جزوی امام کی بات بولی تو نہیں قیامت تک صلبوں تک پہنچی حضرت ابراہیم. اچھا شاکر بھائی غالباً میں آپ کی اس میں کیا ہوتی ہیں مجالس بصیرت افروز اس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کعبے کے بانی نہیں معمار ہیں. جی جی ان اول بیت وضع للناس پہلا بیت پہلا مکان ہی کعبہ ہے زمین پر. تمہارے بابا آدم بھی حج پڑھتے رہے کعبے میں. بلکہ کبھی ایک سوال چلا تھا کہ پہلا بشر تو آدم ہے تو آدم کا سر کس حجام نے مونڈا تھا؟ تو یہ جواب بھی اس حقیر نے دیا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو ایک یاقوت دے کر بھیجا, ایک نوکدار یاقوت کہ اس سے آدم کا سر تراش دو. اور یہ ملا یاض الفقی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ حدیث لکھی ہے جو میں نے سنائی. بلکہ آدم کے زمانے سے تھا, حج پہلے بھی پڑھی جاتی تھی. پہلے اللہ نے کیوں نہیں آواز دلوائی کسی حجت سے, آدم سے کہا ہوتا کہ تو پھولا حج کی طرف. نہیں میرے خیال سے آپ تھک گئے ہو. حق ہے نا, سوچنا چاہیے نا زید صاحب. کیوں زید صاحب؟ آدم بلکہ حق بنتا تھا کہ آدم اپنی اولاد کو پکارتے.
پوری اولاد آدم کے لیے نہیں، نوح کو نہیں، ادریس کو نہیں، کتنے نبی گزرے. کیوں؟ اللہ میاں میرے سامعین تو گئے، تھک تو ہی بتا دے. یہ آدم سے ابراہیم تک چپ کیوں رہا؟ کعبہ بھی تھا، حج بھی تھا، پڑھا بھی جاتا تھا. یہ حلم الحج کی آواز ابراہیم نے کیوں دی؟ آواز قدرت غزل فرحیل یا نبک. ابراہیم سے پیچھے جو گزرے ہیں وہ صرف نبی تھے، یہ امام ہے. امام کی آواز جاتی ہے سرحدوں کو توڑ کر، اس لیے میں انتظار میں تھا. اور یہی وجہ ہے نقوی صاحب، چیلنج ہے میرا، کیونکہ حجرے کی سرگوشی تو یہ ہے نہیں، ممبر ہے، میدان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر سپیکر پر بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم سے پہلے دکھا دو کسی نبی پر، کسی رسول پر صلوات پڑھی گئی ہو. کہیں نہیں ملتا. اور یقیناً شاکر رضوی منظور ہو گیا تمہارا عاشرہ مولا کی بارگاہ میں، لے کر دینے کو تیار ہوں میں. ہاں، یہ روحانیت سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. ہاں، میرے پاس تو اپنا میٹر ہے خود. میری طرف دیکھو، کہیں دکھاؤ کہ کسی نبی پر آدم پہ صلوات کہی گئی ہو، نوح پہ، شیس پہ، سام پہ، ادریس، نہیں، ابراہیم پہ. اور فقط نبیوں پر پہلے صرف سلام ہوتا تھا، اور وہ بھی صرف نبی پر، اس میں آل نہیں ہوتی تھی. جی یہ حضرت ابراہیم سے شاید بھائی شروع ہوا، کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و آل ابراہیم. تو فیصلہ ہو گیا کہ درود کا حق نبوت کا نہیں، امامت کا ہے. اور میرے نبی پر کیوں ہے درود؟ اس لیے کہ وہ صرف نبی تو نہیں بھی، کیا جیسا امام میرا نبی ہے ویسا امام تو علی بھی نہیں. او بھائی حیران ہونے کی ضرورت نہیں، باہر والوں تم بھی سن لو، علی عالمین کا امام ہے، میرا نبی تو علی کا بھی امام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مارا تمہیں خوش رکھے. اس وقت ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ ناسمجھی کی تحریر ہو. اس کی وجہ یہ کہ بات بنیاد سے شروع کی ہے. ہر شخص سمجھ رہا ہے، ہر کی ورق دل اور لوح دل پہ لکھی جا رہی ہے. تو درود امامت کا استحقاق، اور آل بھی امامت کے سبب سے درود میں شامل ہوتی ہے. اچھا، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کسی نبی کے لہجے میں، آواز میں وہ رسائی نہیں تھی جو امام کی آواز میں. کیونکہ حضرت ابراہیم امام، ان سے کہا گیا تم کہو حلم الحج، آؤ حج کی طرف. حالانکہ حضرت ابراہیم، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بانی کعبہ نہیں. اگر کہہ سکتے ہو تو حضرت آدم کے لیے کہہ سکتے ہو، گو کہ بانی کعبہ وہ بھی نہیں. بتاتا چلو، میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یہ کعبہ اسی طرح بنا بنایا آسمان سے نازل ہوا تھا.
ابراہیم نے تو کعبے کی دوبارہ تعمیر کی ہے. جیسے آپ کا کوئی مکان یا مسجد بہت سیدھا ہو جائے تو پھر دوبارہ تعمیر نہیں کرتے ہو. اب دوبارہ تعمیر کرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بانی ہے مسجد فلاں. بانی تو وہ ہوگا جس نے پہل بنائی ہے. تو اب سارے اٹھاؤ, سارے حلالی بیٹھے ہو, سارے موالی بیٹھے ہو, بس غضن فرق یہ ایک خلش دور کر دو, ایک مسئلہ سمجھا دو. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ابراہیم کعبہ بنانے والے ہیں. آواز یہ ہے شب محشر تک پیدا ہونے والے نطفے سن لیتے ہیں, اور وہاں تک ابراہیم کی نگاہ بھی کام کر رہی ہے, اور ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں ہلم الحج ہلم الحج ہلم الحج ہلم الحج. تو یہ وہ امام ہے جو صرف کعبہ بنانے والا ہے, ایک وہ امام ہے جو کعبے میں آنے والا ہے.